حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کا وہ راز جو کم لوگ جانتے ہیں۔ مصر سے فرعون سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، راستے میں جنگلات میں لڑکی مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی۔ پھر رات کو آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے لگے تو بیوی نے کہا آپ کا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے موضوع کی طرف چلنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات بتاتے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے عظیم نبی اور اللہ کے رسول تھے جنہیں فرعون جیسے ظالم حکمران کے خلاف جدوجہد کرنی پڑی۔ ان کی زندگی کے چند اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پیدائش اور فرعون کے خوف سے بچاؤ۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، اس لیے اس نے تمام نوزائیدہ عبرانی یعنی بنی اسرائیل لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا، جو فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو اپنانے کا فیصلہ کیا اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر بڑے ہوئے۔ نمبر 2، قتل کا واقعہ اور مدین کی طرف ہجرت۔ بڑے ہو کر ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی یعنی فرعون کا آدمی ایک عبرانی پر ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے مدد کے لیے اس قبطی کو مار دیا، لیکن بعد میں پشیمان ہوئے۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے، جہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر لی۔ نمبر 3، اللہ کی طرف سے نبوت اور کوہ طور پر وحی۔ مدین میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو کوہ طور پر ایک آگ نظر آئی۔ وہاں اللہ نے ان سے کلام کیا اور انہیں نبوت عطا کی۔ انہیں ایک معجزہ دیا گیا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی اور ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ اللہ نے انہیں فرعون کے پاس جانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا حکم دیا۔ نمبر 4، فرعون کے ساتھ مقابلہ اور جادوگروں کی شکست۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی دعوت دی، لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور اپنے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ جادوگروں نے رسیاں ڈالیں جو سانپوں جیسی لگتی تھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے اصل سانپ بن کر ان سب کو نگل لیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے، جس پر فرعون نے انہیں سخت سزائیں دیں۔ نمبر 5، بنی اسرائیل کی آزادی اور دریائے نیل کا پھٹنا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر ماریں، جس سے دریا پھٹ گیا اور بنی اسرائیل نے پار کر لیا۔ جب فرعون اور اس کی فوج دریا میں داخل ہوئے تو پانی دوبارہ مل گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ نمبر 6، بنی اسرائیل کی آزمائشیں اور تورات کا نزول۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دن کے لیے بلایا، جہاں انہیں تورات عطا کی گئی۔ اس دوران بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سخت تنبیہ کی۔ ان کی قوم بار بار آزمائشوں میں مبتلا ہوئی، جیسے من و سلویٰ کا نزول اور پانی کا چٹان سے پھوٹنا۔ نمبر 7، وفات اور وصال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کنعان یعنی فلسطین کی طرف رہنمائی کی، لیکن وہ خود اس سرزمین میں داخل نہ ہو سکے۔ اللہ نے انہیں وفات دے دی اور انہیں مقدس سرزمین میں دفن کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی صبر، توکل علی اللہ اور حق کے لیے جد و جہد کی عظیم مثال ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے، خاص طور پر سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ القصص میں۔ آسیہ فرعون کی زوجہ تھی، وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔ قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں۔
وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرمان روائی کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر، اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں اس کی ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرت مند خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ بن عمران کے ذریعے الہی پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کی وجہ سے اسے اپنا تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا اور فرعون و فرعونیوں کی ملامت، ضرب و شتم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف آگے قدم بڑھاتی رہی۔ جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا ہے۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی آسیہ کے بڑھتے قدم کو نہیں روکا جا سکا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھی، اس نے باطل کے کھوکھلے پن کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا، لہٰذا حق و حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس کو ہاتھ سے نہیں کھو سکتی تھی اور کھوکھلے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، بہشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ جناب آسیہ نے اپنی ایمان، توبہ، استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلے کی ٹھان لی، غضب ناک ہوا، اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن آسیہ کی ثابت قدمی کے مقابلے میں ہار گیا۔ اس نے آسیہ کو شکنجے دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن جناب آسیہ نے دنیا و آخرت کی سعادت و خوشبختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگائے رکھی۔ جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان و جہاد، صبر و استقامت، یقین اور مستحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومن و مومنات کے لیے نمونہ کے طور پر پہنچوایا ہے، تاکہ ہر زمانے کے گناہ گار کے لیے عذر و بہانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ توبہ، ایمان اور عمل صالح کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا تھا۔ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جنت 4 عورتوں ہی سے مشتاق ہے: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خوالد زوجہ نبی آخر الزمان، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صفورہ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ آپ ایک دانش مند، فرما بردار اور اطاعت گزار خاتون تھیں۔ شادی سے پہلے آپ اپنے والد کی خدمت کرتی نہیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی۔ آپ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو فرعون کے گھنونے ارادوں کی خبر فرما دی۔
جان بچانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ باہر آئے تو دیکھا کہ مدین جانے کا راستہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھلائی۔ آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سے چرواہے اور ان کے جانور موجود ہیں اور وہ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہی ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی بجائے ان کے کنووں کے قریب جانے سے روک رہی ہیں اور وہاں پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ آپ نے ان لڑکیوں سے دریافت کیا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ جب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو وہ بچا کچھا پانی اپنے جانوروں کو پلا دیں گی، اور یہ کہ ان کے والد صحت مند نہیں اور وہ بہت بوڑھے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے کنویں سے خود پانی نکالا اور ان کو پلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اس کنویں کو چرواہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر ہی اپنی جگہ سے ہٹا سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو اپنی جگہ سے سرکا دیا اور ابھی ایک ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ بکریاں اس ایک ڈول پانی سے آسودہ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ تھکے ہار ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ مصر سے مدین پیدل آئے تھے، آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر آپ نے گزارا کیا تھا، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ اس وقت آپ دنیا میں ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے نزدیک تھے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ دوسری طرف دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تو یہ اپنی بکریاں واپس لے کر گئیں اور انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو تمام واقعہ بتایا۔ آپ نے ان دونوں بہنوں میں سے ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئیں آپ کے پاس آئیں اور اپنے والد کا پیغام آپ تک پہنچایا اور بتایا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ اجرت دے کر اتارنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیار غیر میں بھوکے پیاسے بے یار و مددگار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آسرا نہ تھا۔ آپ اللہ سے کسی بہتری کی امید پر ان کے ساتھ چل پڑے۔ ان خاتون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے والد کی طرف آنے کا سفر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے چلتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گوارا نہ کیا کہ ان کے اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ جس طرف مڑنا ہو اس طرف کنکری پھینک دو۔ اس طرح انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کا اندازہ ہوا۔ کنویں سے تنہا پتھر ہٹا دینے سے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہوا اور بے یار و مددگار عورتوں کی مدد کرنے سے ان کی نیک دلی کا پتہ چلا۔ ان بزرگ کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اب تم فرعون کی سلطنت سے باہر ہو۔ اپنی بیٹی کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی اور مہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک ان کے لیے کام کرنا منظور فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ 3 افراد کسی زیر کی معاملہ فہمی، دانائی اور دور بینی کسی اور میں نہیں پائی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دانائی جب انہوں نے اپنے بعد حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے مصری جنہوں نے بیک نظر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال رکھنے کا کہا، اور ان بزرگ کی صاحبزادی کی جنہوں نے اپنے والد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کی کہ ان کو کام پر رکھ لیں۔ شادی کے بعد 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کی خدمت فرمائی اور 10 سال بعد اپنی بیوی کو لے کر واپس وطن کی جانب روانہ ہو گئے۔ واپسی کے اسی سفر میں انہوں نے ایک درخت کی شاخوں میں خدا تعالیٰ کا نور چمکتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور نبوت کا تحفہ لے کر اپنی زوجہ کے پاس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔